ہمارا موضوع ہے غلط فہمی کے نقصانات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غلط فہمی سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا سدباب کیا ہے، وہ کون سے عادات ہم اپنائیں تاکہ غلط فہمی کے نقصانات سے ہم بچ سکیں۔ گفتگو سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کو رفع کرنے میں سب سے اہم کردار بولنے والے کا ہے۔ اولین ذمہ داری اس کی ہے کہ وہ اپنی بات واضح اور کھری کے، اہم بات ہو تو اسے دہرا دے یا 2 بار اسے کہہ دے، آسان لفظوں میں بیان کرے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ پیدا ہو اور نہ ہی سننے والے کو اس کے پیدا کرنے کا موقع ملے۔ یہی مفہوم ہے اس آیت کا کہ ٹھیک بات کرو۔ اگر کہنے والا صاف بات نہیں کہے گا تو بعد میں اسے وضاحتیں اور صفائیاں پیش کرنی ہوں گی اور کانٹے چننے ہوں گے۔ جس طرح گفتگو میں ابہام اور الجھاؤ کا موقع نہ رہے، اسی طرح لکھنے میں بھی کوشش کریں کہ صاف ستھرا لکھیں جس سے سمجھنے والے کو مشکل پیش نہ آئے۔ تو پہلی ذمہ داری ہوتی ہے بولنے والے کی۔ ہم ادھوری بات کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی، ہسبینڈ کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ بھی، اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے یہ تھوڑی چیز منگوائی تھی، ہم نے یہ تھوڑا کہا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا، ہمارا تو یہ مطلب تھا، ہم تو یہ چاہ رہے تھے۔ تو آپ جو بھی چاہ رہے ہیں آرام سے بچے کو یا گھر میں جو بھی معاملہ ہے ملازمین کے ساتھ پوری بات کریں اور دیکھیں کہ آپ کے سامنے کس عمر کا انسان کھڑا ہے، بچہ ہے یا ملازم کھڑا ہے تو اس کی آئی کیو لیول کا، اس کی ایجوکیشن کا دھیان رکھیں۔ ہسبینڈ کھڑے ہیں تو ان کا بھی، ان کے احترام کا، عمر کا، ہر چیز کا اندازہ لگا کے آپ صاف ستھری بات کریں تو آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا، نہ کہ اس کو اتنا الجھا دیں یا اتنا اس کو رف سے بات کریں اور بعد میں کہ تو میں کہوں کہ انڈرسٹوڈ تھا، میں تو سمجھی کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ تو یہ چیز کبھی ذہن میں نہ رکھیں، جو بات کریں کلیئر کٹ کریں۔ دوسرا کردار ہو جاتا ہے گفتگو کو غلط فہمی سے بچانے میں سننے والے کا، سامع کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مخاطبین کو، یعنی جس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فہم، شعور، عقل، علم اور تفکر اختیار کرنے اور استعمال کرنے کی دعوت دی ہے۔ غور سے سننے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یشعرون، شعور رکھو، تعقلون، عقل سے کام لو، ہر چیز کا الفاظ آئے ہیں۔ یعنی مخالف سے جو بات سنے، جو بھی اس کے اپوزٹ بات کر رہا ہے اسے سمجھے، عقل میں بٹھائے، غور و فکر کرے، لیکن اسے سمجھنے میں دقت اگر ہو رہی ہو، الفاظ مشکل محسوس کر رہا ہو تو فوراً کہنے والے سے رجوع کرے، وضاحت طلب کرے، اس کا مفہوم پوچھے کہ مجھے نہیں سمجھ آیا، تاکہ غلط مطلب سمجھ کے غلط فہمی میں نہ رہ جائے۔ پھر اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو کہنے کی بات وہ کہہ رہا ہے اس کا مفہوم ہمیشہ اچھا لے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو مجھے سنانے کے لیے گفتگو ہو رہی تھی، مجھے معلوم تھا یہ گفتگو کیوں کی جا رہی تھی، خود سے ہی آپ اچھی تعبیر کریں۔ آپ کہیں جی وہ ویسی بات کر رہا ہوگا، جب وہ ڈائریکٹ آپ کا نام لے کے آپ کو مخاطب ہو کے نہیں کہہ رہا، جو بھی ہے متکلم کہنے والا، تو ہم خود کیوں کہہ لیتے ہیں نہیں میں تو جانتی ہوں، مجھے تو اس کے دل کے بھید بھی پتہ ہے۔ کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ مفہوم الٹے نکال کر غلط فہمی پیدا کرنا؟ ایسے موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، ان کا قول ہے، تمہارے مومن بھائی سے کوئی بات تمہیں پوچھتی ہے تو اس میں خیر اور بھلائی کا گمان کرو، اچھے گمان رکھیں، اس میں بہتری ہوتی ہے اپنے بھائی کی بات سے، جبکہ تمہارے لیے اس میں خیر کا پہلو نکلنے کی گنجائش بھی ہے۔ یہ پورا ان کا قول ہے، تمہارے مومن بھائی سے کوئی بات پوچھتی ہو تو اس میں خیر اور بھلائی کا گمان کرو، جبکہ تمہارے لیے اس میں خیر کا پہلو نکلنے کی گنجائش بھی ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم کہ اپنے بھائی کی بات سے کوشش کر کے اچھائی کا پہلو نکالنا، نہ کہ خواہ مخواہ اس میں سے خرابی تلاش کرنا اور غلط فہمی پیدا کرنا۔ جب آپ اچھے ہی پہلو نکالتے ہیں تو مخالفین اگر آپ کو طنز مار بھی رہا تھا تو وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس میں کتنی خیر ہے کہ اس نے میری کتنی باتوں کو اچھے مفہوم میں لیا۔ جیسے کوئی آپ کو ڈانٹ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں
کہ کوئی بات نہیں، اس وقت یہ کسی اپنی ٹینشن میں ہے، یا مجھ سے عمر میں بڑا ہے، یا مجھ سے چھوٹا ہے، یا اس کو زیادہ پریشانی ہے مجھ سے زیادہ، تو اسے درگزر کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اسے اگنور کر دیں، تو نیکسٹ آپ کے ساتھ پھر اچھا معاملہ اس کا رہتا ہے۔ تو آپ کی گفتگو کے سلیقے میں یہ بھی مین کردار ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، صرف خوبصورت الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، خوبصورت لہجہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ آپ خوبصورت سٹائل سے خوبصورت الفاظ پہ طنز مار رہے ہیں، ٹون پہ ٹون مار رہے ہیں، یا زوم اینی بات کر رہے ہیں کہ اس میں مذاق کا پہلو اس بندے کے اوپر جا کے لگ رہا ہے، تو پھر اس کا آپ کی خوبصورتی کو کیا کوئی کرے گا؟ اس لیے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا۔ غلط فہمی پیدا نہ ہونے دینے میں ایک کردار عام سامعہ یعنی عام بندے کے سننے کا اور مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد کا بھی ہے۔ کوئی شخص کسی کو بات کہہ رہا ہے اور مخاطب اسے سمجھ نہیں پا رہا یا غلط مفہوم لے رہا ہے، تو تیسرے شخص کو بولنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی کہنے والے کا یہ مطلب ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ شیخ سعدی نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں لکھا ہے، جب کوئی کام میری مداخلت کے بغیر سر انجام پائے تو مجھے اس میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر میں دیکھوں کہ نابینا کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے تو میرا خاموش بیٹھنا گناہ ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ عمر کی وجہ سے یا آئی کیو لیول کی وجہ سے یا علمی کمی کی وجہ سے بات کا غلط مفہوم لے رہی ہوتی ہے، تو اگر اس وقت ہی اسے کلیئر کر دیا جائے تو محفل میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ غلط فہمی ایسا کام ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دو فریقوں یا دو گروہوں کے درمیان جھگڑے اور فساد رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی حالت میں بھی اس کے پیدا ہونے کا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چند خرابیاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی خرابی، غلط فہمی کی بنا پر غلط فیصلے ہوتے ہیں اور فریقین کے درمیان تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، معاملہ سلجھنے کے بجائے الجھ جاتا ہے۔ اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا نا، ساس بہو، نان بھابھی، میاں بیوی، بچے ماں باپ، غلط فہمیوں کے بنا پہ ہوتا ہے نا سب، اور پتہ چلتا ہے کہ نہ ماں کی یہ نیت تھی، نہ شوہر کی یہ نیت تھی، نہ نند کی یہ نیت تھی، لیکن کلیئر نہیں کرتے نا۔ جب کلیئر نہیں کرتے تو پھر کھچاؤ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ساس کوئی بات کہہ دے، ہمیں بری لگ جاتی ہے، آپ پوچھے تو صحیح کہ ہم شاید غلط ہی ہوں، یا وہ کسی اور کی بات کر رہی ہوں کہ نہیں جی وہ بات تو کسی کی کر کے ٹونے میرے پہ مار رہی تھی، تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا نقصان ہے اخلاقی اور مالی نقصان واقع ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی شخص کی غلط فہمی کی بنیاد پر بات آگے بڑھا دیتا ہے اور مالی اقدام کر بیٹھتا ہے، جبکہ اس کا اس سے حق نہیں تھا۔ اخلاقی خرابیوں میں جھوٹ، بہتان، الزام تراشی اور غیبت جیسی برائیاں گھر کرتی ہیں۔ ہم سنتے ہیں، جا کے پھر دوسرے کو فون کرتے ہیں یا اس کے پاس ملنے جاتے ہیں، کہتے ہیں دل بڑا اپسیٹ ہے، اچھا کیا ہوا جی، میں اس کے پاس گئی، اس نے یہ کہا۔ ہم کہتے ہیں آپ سے ڈائریکٹ کہا؟ نہیں میں سمجھ گئی، اس کی باتوں سے لگ رہا تھا، اور اس طرح آپ نے جھوٹ بھی بولا، بہتان بھی باندھی، الزام تراشی بھی کی اور غیبت بھی کی۔ تو آپ اسی وقت پوچھ لیتے نا کہ آپ مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہے تو کھل کے کہ۔ تیسرا، بعض دفعہ مار کٹائی، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ دونوں فریق بات کی اپنی اپنی توجہ اور تحویل پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر مقدمہ بازی، لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے جنگ بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کلیئر کریں ہر بات کو۔ یہ طلاقوں کی بھی نوبت غلط فہمیوں کی وجہ سے آتی ہے، خلا کی بھی نوبت اسی وجہ سے آتی ہے، کاروبار میں بھی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا نقصان اس کا یہ کہ فریقین کے درمیان مستقل ناراضگی اور دشمنی ہو جاتی ہے، اور اسلامی معاشرے کو بگاڑنے والی اور حقوق العباد کو تلف کرنے والا یہ عمل ہے۔ آپ نے دیکھا گھروں میں بھی کئی دفعہ منہ بسورے پھرتے رہتے ہیں لوگ، پوچھیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا بات بری لگ گئی ہے، بتا دو، پوچھ لو، بس منہ بنائے پھرتے رہیں گے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ پرابلم کہاں ہوئی۔ پانچواں اس کا نقصان ہے کہ کہنے والا ایک بات جوش میں آ کے کہہ دیتا ہے اور اس کا انجام نہیں سوچتا۔ آگے چل کر جب اس کے خراب پہلو سامنے آتے ہیں تو اپنے کہے پہ نادم ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے وضاحتیں پیش کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے، بقول ایک قول کے کہ ایسا کام ہی کیوں کیا جائے کہ بعد میں پشیمانی دیکھنی پڑے۔ غلط فہمی کے یہ وہ چند پہلو ہیں جس کے نتیجے میں
رونما ہوتے ہیں، لہذا سنجیدہ ہو کر کوشش کریں کہ غلط فہمی نہ پھیلائیں، نہ پھیلانے والے بنے، اور نہ ہی غلط فہمی میں مبتلا ہوں، یعنی سننے میں غلط فہمیاں نہ اپنے اندر لائیں اور نہ دل میں اس کو جگہ دیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے بھی کہ آپ کو پتہ نہیں چلا وہ آپ پہ ٹون مار گیا تو کو جی وہ اس کا فیل ہے، میں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، مجھے نہیں لگا کہ اس نے مجھ پہ ٹون ماری ہے۔ تو اس طرح آپ اس بہت بڑی برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور ان تمام نقصانات سے خود کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی قوم کو بھی بچا لیں گے۔ کئی دفعہ بچے آ کے کہتے ہیں میں پھپھو کے گیا تھا یا خالہ کے، انہوں نے مجھے یہ کہا، تو آپ ایک دم مشتعل ہو جاتے ہیں، آپ کے نہیں بیٹا وہ بڑی ہیں، اور سوچیں کیوں کہا ہوگا، پتہ نہیں بچے نے اس وقت کیا کیا ہوگا، کس وجہ سے انہوں نے ٹوکا ہوگا یا سمجھایا ہوگا، لیکن ہم تو فوراً چڑھ دوڑتے ہیں یا کہتے ہیں ایندہ مت جانا، بس ایندہ کوئی ضرورت نہیں پھپھو یا دادوں کے گھر جانے کی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ بچوں کے اندر بھی یہی ڈالیں کہ نہیں بیٹا وہ بڑے ہیں، آپ مجھے کیا معلوم وہاں کیا ہوا ہوگا، اچھا چلیں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، بڑے ہیں کہہ سکتے ہیں، پیار بھی تو کرتے ہیں۔ تو آپ جیسی غلط فہمی بچے کے ذہن سے نکال دیں گی، ہوتا یہ آپ دل میں بٹھا لیتی ہیں، بچے کو بھی کہہ دیتی ہیں، اور دوبارہ جب ملتی ہیں ان سے موڈ بھی آپ کا آف ہوتا ہے، اب انہیں پتہ نہیں چلتا، وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہماری بھابھی یا بہن یا بہو کا کیوں موڈ آف ہے، نہ آپ بتا رہی ہیں اور دل میں نفرتیں پال رہی ہیں اور پالی چلی جا رہی ہیں اور اگلے کو اس کی خبر ہی نہیں۔ تو اخلاق میں یہ چیز بھی بہت اچھی طرح آتی ہے، کوئی بات پوچھے بھی تو اخلاق سے پوچھیں کہ فلاں جگہ آپ بات کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں اس وقت آئی، اب کلیئر کیجئے، یا فلاں نے مجھے آ کے بتایا ہے کہ آپ فلاں جگہ گفتگو کر رہی تھی، اس کا کیا مطلب تھا، تاکہ وہ کلیئر کر کے جب بیٹھ کے بتائے کہ میں نے ایسا کیا ہے تو آپ کو حیرانگی ہوگی، آپ ہنس پڑیں گے کہ بالکل اور بات تھی اور آپ کو بالکل اور طریقے سے کر کے بتائی گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کرے اور اللہ تعالی ہمیں ہر اس برائی سے بچائے جو ہمارے اخلاق کو خراب کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔